السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 31 مارچ ہے، بدھ کا دن سن 2021۔ پی ڈی ایم کی پولیٹکس کے حوالے سے جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اتحاد عملی طور پر ختم ہو چکا ہے، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اس وقت جو جنگ ہے وہ ایک ایسی فیز میں چلی گئی ہے کہ جہاں جو ٹوٹنا ہے پی ڈی ایم کا وہ نظر آ رہا ہے بہت ایمیننٹ ہے، کیونکہ آج جو مولانا عبدالغفور حیدری اور شاہد خاقان عباسی کی جو میٹنگ تھی اس میں اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عبدالغفور حیدری کو انہوں نے پیشکش کی کہ آپ لیڈر آف دا اپوزیشن بننے کی تیاری کریں، لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ یہ بھی تجویز اس میں ڈسکس ہوئی کہ جو جمعیت علماء اسلام، پاکستان مسلم لیگ نون، اس کے ساتھ پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور بی این پی مینگل، یہ مل کر ایک ایسا گروپ بنائیں گے جن میں جو تعداد ہے وہ تقریباً 27 سینیٹرز کی بنے گی، اور یہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب جس اپوزیشن کو لیڈ کر رہے ہوں گے یہ اس سے علیحدہ ہوگی، اور یہ بالکل بھی جو یوسف رضا گیلانی کی جو تقرری ہے بطور لیڈر آف دا اپوزیشن اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اب اس صورتحال پر پیپلز پارٹی نے بھی ریئیکٹ کیا ہے، اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کو کہ اگر کوئی ایسا گروپ بنا جس میں 26، 27 یا 28 ممبر ہوئے اور انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو لیڈر آف دا اپوزیشن ایکسیپٹ نہیں کیا، انڈیپینڈنٹ گروپ بنا کے اگر ان جماعتوں نے ایکٹ کیا پارلیمنٹ میں، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی بھی قومی اسمبلی میں شہباز شریف صاحب کو لیڈر آف دا اپوزیشن کے عہدے پر نہیں دیکھنا چاہے گی، اور وہ بھی پھر وہاں سے اپنی حمایت کو کھینچ لیں گے اور وہاں پر ایک گروپ بنا کے وہ رہیں گے، اور قائد حزب اختلاف جو ہیں شہباز شریف صاحب ان کو وہ قائد نہیں مانیں گے۔ ایک بڑی عجیب سچویشن ہوگی، اور اس سارے معاملے کے لیے نوید قمر صاحب کی سربراہی میں ایک یعنی وہ جو میسنجر جو انہوں نے بنایا، نوید قمر صاحب اس سارے معاملے کو دیکھیں گے، تو بڑی ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے جس میں آگے چلنا پی ڈی ایم بطور پی ڈی ایم بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، اور حکومت اس دفعہ ایکٹ کر رہی ہے۔ جو خبریں آ رہی ہیں، جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے اسد کیسر، ان کے دفتر سے یہ اطلاع ذرائع نے بتایا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کو بطور اپوزیشن ٹریٹ نہیں کریں گے، اور جو مختلف انڈیویجول سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ وہ گفت و شنید کریں گے، ان کے ساتھ وہ بات چیت کریں گے۔ اور ایک اور بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ کہ قومی اسمبلی میں تو قائد حزب اختلاف ہیں شہباز شریف صاحب، اور اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا تھا جناب وزیر اعظم صاحب نے کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں، ملیں اپوزیشن کی جماعتوں سے اور الیکٹرل ریفارمز پر بات ہو۔ تو اسپیکر صاحب نے شہباز شریف صاحب کو نہیں اس حوالے سے لیٹر لکھا یا رابطہ کیا، انہوں نے سینٹ میں لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے جناب یوسف رضا گیلانی 2 دفعہ ان سے رابطہ کیا، اور اس حوالے سے جو قانون سازی کے لیے جو وہ جماعتوں کو آن بورڈ لینا چاہ رہے ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ آن بورڈ لینا چاہ رہے ہیں تحریک انصاف والے، اور اسی لیے یوسف رضا گیلانی کو یہ سب کچھ ان کے ساتھ روابط کو بحال کیا جا رہا ہے اور بہتر کیا جا رہا ہے۔ تو بڑا ایک انٹرسٹنگ سینیریو ہے اس وقت قومی اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں، اور پی ڈی ایم کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہے وہ اتنا تیز ہو گیا کہ عملی طور پر اب یہ الائنس ختم ہو گیا، یہ نہیں رہا۔ دوسری جانب مریم نواز صاحبہ نے ابھی ایک ٹویٹ کیا تھوڑی دیر پہلے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں 4-5 دن اپنی بیماری کی وجہ سے میں نے بات نہیں کی، تو جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ میں باہر جانا چاہتی ہوں، لیکن میں بالکل باہر نہیں جاؤں گی علاج کروانے کے لیے، اور میں یہ بتا رہی ہوں کہ میں ٹھیک ہو رہی ہوں اور میں پاکستان میں ہی رہوں گی۔ لیکن جو بہت سارے معاملات کو سمجھنے والے ذرائع ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ بالکل بھی مریم نواز صاحبہ اسی طرح ایکٹ کر رہی ہیں جس طرح نواز شریف صاحب نے ایکٹ کیا تھا۔ نواز شریف صاحب جب بیمار تھے تو انہوں نے یہی بیان دیے تھے کہ میں بیماری کے علاج کے لیے ملک سے باہر نہیں جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد حمزہ شہباز صاحب بظاہر آئے، انہوں نے نواز شریف صاحب کو منایا، پھر وہ ان کی والدہ کو بھی ساتھ لے کے آئے،
کہ آپ باہر چلے جائیں، اور یہ تاثر ایک دیا نواز شریف صاحب نے کہ وہ باہر نہیں جانا چاہتے، لیکن اب فیملی نے کہا ہے اور وہ بیمار ہیں تو اس لیے وہ باہر جا رہے ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ بھی جو ان کو جو کہا جا رہا ہے، جس طریقے سے وہ اپنی کیمپین بلڈ کر رہی ہیں، تو اس میں یہی ہے کہ وہ یہ تاثر دینا چاہتی ہیں کہ وہ باہر نہیں جائیں گی، لیکن نون لیگ کے قائدین کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئے گی، ورکرز آئیں گے ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئے گی، عدالتوں میں یہ معاملہ جائے گا اور کہا جائے گا کہ مریم نواز صاحبہ کیونکہ بہت بیمار ہیں اس لیے ان کا باہر جانا بہت ضروری ہے۔ تو یہ کہانی جو ہے ان کی بیماری والی یہ آگے جائے گی۔ دوسرا، کابینہ میں جو تشکیل کا معاملہ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، اور آج حماد اظہر صاحب جو ہیں قومی اسمبلی میں جو ممبر ہیں، اور اب ان کو اضافی پورٹ فولیو بھی دیا گیا ہے اس کا وزارت خزانہ کا، ان کے بارے میں یہ خبر آئی کہ شوکت ترین صاحب کو بنایا جا رہا ہے وزیر خزانہ، اور ایک تصویر بھی چینلز نے چلائی جس میں عمران خان شوکت ترین صاحب کے ساتھ مل رہے ہیں۔ یہ ایک پرانی تصویر تھی جس کو چلایا گیا اور یہ خبر دی گئی۔ آج تک کی جو اطلاع ہے اس کے مطابق تو شوکت ترین صاحب نہیں بن رہا ہے وزیر خزانہ، حماد اظہر صاحب ہی رہیں گے، اور اس میں دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ شوکت ترین صاحب کے اوپر نیب کے کیسز بھی ہیں، ان کی نیب کے جو کنوکشنز ہیں، کیسز ہیں، ان کے خلاف اپیلیں چل رہی ہیں، تو یہ کہا ہے شوکت ترین صاحب نے کہ ابھی تک انہیں تو کوئی آفر نہیں ہوئی، اور اگر آفر ہو بھی جائے گی تو جب تک نیب کی اپیلز موجود ہیں اور ان کا نام کلیئر نہیں ہوتا وہ حکومت کی معاشی ٹیم میں نہیں جائیں گے۔ اور دوسری جانب عمران خان صاحب کا بھی یہی ویژن ہے اور ان کی بھی یہی فلسفی ہے کہ جس کے اوپر نیب کے چارجز ہیں، جس کے اوپر الزامات ہیں، جب تک وہ اپنے الزامات کلیئر نہیں کرتا اس کو معاشی ٹیم کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اس میں جو معاملہ ہے آپ کے سامنے ہے کہ بابر اعوان صاحب کے اوپر جب نیب کے کیسز تھے، جب تک وہ بری نہیں ہوئے اس وقت تک وہ ان کو مشیر نہیں بنایا عمران خان صاحب نے۔ علیم خان صاحب پر جب سارا ہوا مقدمہ، نیب نے انہیں پکڑا تو ان کی وزارت گئی، جب تک نیب سے وہ کلیئر نہیں ہوئے، ان کو ضمانت نہیں ہوئی، باہر نہیں آئے، اور وہ بہت سارے معاملات ان کے ٹھیک نہیں ہوئے تو ان کو وزیر دوبارہ نہیں بنایا گیا۔ اسی طرح سبطین ہیں خان، ان کے حوالے سے بھی یہی تھا، جب تک ان کا نام کلیئر نہیں ہوا، وہ باہر نہیں آئے، اس وقت تک ان کو نہیں بنایا گیا وزیر۔ تو شوکت ترین صاحب کے حوالے سے یہ خواہشات تھیں، خبر نہیں تھی کوئی، لیکن کیونکہ لاہور کے اندر برادری کا بڑا معاملہ ہے، کچھ ٹی وی چینلز لاہور میں ہیں، تو وہ ان کی یہ خواہش تھی کہ جو حماد اظہر صاحب ہیں، میاں اظہر کے صاحبزادے ہیں جو پنجاب کے سابق گورنر رہے ہیں، اور میاں اظہر صاحب ارائیں برادری سے ان کا تعلق ہے، تو وہ یہ جو ایک برادری کانفلکٹ ہے اس کی وجہ سے آج یہ خبر چلائی گئی کہ حماد اظہر صاحب وزیر خزانہ نہیں رہیں گے، لیکن در حقیقت ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابھی تک کی جو اطلاع ہے، ویسے تو وزیر اعظم کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک کی جو اطلاع ہے اس میں یہ ہے کہ ابھی حماد اظہر صاحب ہی وزیر رہیں گے۔ تو دوستو ساتھیوں، مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نے